سید کا لفظ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ سید کا لفظی مطلب سردار کا ہے، جو احتراماً ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سادات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی زیادہ تعداد عرب علاقوں، ایران، پاکستان، ترکی اور وسط ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ سادات کی ہندوستان آمد سے پاکستان ہجرت تک، سلاطین و شاہان وقت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور دین مبین محمد و آل محمد کی تبلیغ و سربلندی کے لیے اس خاندان کے اجداد نے سرزمین عراق کو خیرباد کہا۔ یہ خاندان پہلے ایران میں جا کر آباد ہوا، وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے زاہدان اور افغانستان کے راستے عہد غزنوی میں ہندوستان میں آ کر آباد ہوا۔ اس خاندان کے اجداد سب سے پہلے اچ شریف میں آباد ہوئے، پھر اس خاندان نے اچ شریف اور وادی مہران سے نقل مکانی کر کے ضلع کرنال میں سکونت اختیار کی۔ سامانہ ہندوستان میں خلافت عباسیہ کی حدود سے باہر پہلی مسلمان نوآبادی تھی، جسے بنی فاطمہ نے 3 یا 4 صدی عیسوی میں آباد کیا تھا۔ سادات بنی فاطمہ نے 3 صدی ہجری کے اواخر یا 4 صدی کے اوائل میں سامانہ میں قدم رکھا تھا۔ پھر جو ہی انہوں نے اپنی عزت اور جان و مال کو محسوس کیا، قدرتی طور پر اپنے عقائد کی اشاعت و ادائیگی زیادہ آزادی سے انجام دینے میں مشغول ہو گئے۔ بر صغیر کے ہندو حکمران سادات بنی فاطمہ کے لیے ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں نیک دل اور خدا ترس ثابت ہوئے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو منقطع کرنے کے لیے کوئی ہیلا اور وسیلہ ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اگرچہ ان پناہ گزینوں کا ہندوستانی حکمرانوں سے رسمی طور پر پناہ مانگنا، ان حکمرانوں کا مصیبت و ابتلا میں گھرے ہوئے سادات کرام کا استقبال کرنا اور پناہ کے لیے کسی رسمی حکم نامے کے اجرا کے تاریخی شواہد میسر نہیں آ سکے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پناہ گزین کرۂ ارض پر اس عہد کی سب سے وسیع اور طاقتور حکومت کی نظر میں باغی اور دشمن تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پناہ دینا عظیم الشان عباسی سلطنت کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سامانہ کے علاقے کے مقامی حکمرانوں کی تو بات ہی کیا، پورے ہندوستان کے حکمران مل کر بھی عباسیوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ جب سادات بنی فاطمہ سامانہ پہنچی، عباسی سلطنت میں داخلی خلفشار رونما ہو رہا تھا۔ عین اسی زمانے میں ان کی عظیم الشان اور طاقتور سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ بس اسی داخلی انتشار نے ان بزرگوں کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کی دسترس سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے کافر حکمرانوں کے دل میں مسلمان حکمرانوں کے ستائے ہوئے خاندان رسالت کے در بدر خاک بسر خانمہ برباد شریف و نجیب افراد کے لیے اپنی حکمت بالغہ سے وہ اسباب پیدا کر دیے جن کی بدولت مسلمان بتدریج ہندو معاشرے میں تبلیغ اسلام کی راہیں ہموار کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ 3 صدی میں حکمرانوں کے مظالم بنی فاطمہ پر پہلے کی نسبت کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے۔ اضطرابی کیفیت میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق خروج بھی کیے گئے۔ سادات اکرام جان کی حفاظت کے لیے اطراف عالم میں پناہ گزین بھی ہوئے۔ بنی فاطمہ کے ستم رسیدہ افراد کے ایک گروہ کے ساتھ خلافت کی حدود سے باہر آ کر سرہند جیسے سرسبز و شاداب علاقے میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کی دلچسپیاں صرف دین اسلام کی سربلندی، اشاعت رموز قرآن علوم آل محمد اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کی حد تک تھیں۔ علاقائی ہندو حکمرانوں نے ان کے کردار اور عزائم کے مد نظر ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ان کو مذہبی آزادی اور اپنے عقیدے کے مطابق امن و امان سے زندگی بسر کرنے دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ امن و امان کی فضا میں اس بستی کی اہمیت بڑھتی گئی۔ 100-150 سال بعد جب سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو سلطنت غزنی میں شامل کیا تو یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور علوم آل محمد کی درس و تدریس کا اہم مرکز تھا۔ 4 میں سے 3 بستیاں تو صفحہ ہستی پر موجود نہیں، البتہ سامانہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر چھت کی بستی موجود بنوڑ سے متصل 1947 تک قائم تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ چھت میں کوئی سادات آباد نہیں تھے، بلکہ اس سے 2-1.5 میل کے فاصلے پر بنوڑ میں سادات کی بہت بڑی آبادی تھی۔ اس سے قریباً 200 سال بعد شہاب الدین غوری
تراوڑی کے میدان میں پرتھوی راج چوہان کے ٹڈی دل لشکر کو شکست دے کر سامانہ میں آرام کی غرض سے کچھ عرصے مقیم رہا۔ مغلیہ دور کے اواخر تک یہ ایک اہم فوجدار کا ہیڈ کوارٹر تھا، چنانچہ اسی بنیاد پر گرو گوبند کے 2 بچوں کے قتل میں سامانہ کے فوجدار کا ہاتھ بتایا جاتا تھا، جس کے بدلے میں بندہ بیراگی سنگھ سردار نے سن 1109 میں سامانہ کو تخت و تاراج کر ڈالا، مکانوں اور املاک کو نذر آتش کیا، سامانہ کے 10,000 سادات اور مغل معززین کو قتل کیا گیا۔ اس اندھے اور سفاکانہ قتل عام کے بعد سامانہ ایک درمیانی درجے کا قصبہ رہ گیا۔ جلیل القدر فرزند حسین بن زید کی نسل سے ایک سلسلہ صدیوں سامانہ میں بدوباش رکھنے کے بعد امروہہ ضلع مراد آباد منتقل ہو گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہ خاندان نقوی سادات میں ایسا گھل مل گیا کہ امروہوی کہلانے لگا۔ سامانہ کے بزرگوں کے بیان کے مطابق اس خاندان کی نقل مکانی کا سبب سکھوں کا بغض و کینہ اور ناروا سلوک تھا، اس لیے کہ سکھوں نے بندہ بیراگی سنگھ کو آلائے کار بنا کر فتنہ فساد برپا کیا اور سامانہ پر قبرستان کی جانب سے چڑھائی شروع کی۔ یہ تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ سکھوں نے قبروں کی طرف سے کثیر فوجوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جس کا ان کے دلوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہیں بھاگتے ہی بنے۔ اگلے روز سکھوں نے اپنے تائب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سید واصل علی اور سید فرزند علی پسران سید ابو الخیر نے سامانہ کو خیرباد کہا اور امروہہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ لدھیانہ اور امروہہ بھی شرفاء و سادات کی بستی ہے۔